ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. چونکہ بات ہوئی نہج البلاغہ کی، اب اس نہج البلاغہ میں جو خطبہ شکشکیہ ہے اس کی سب سے پہلے آپ اسانید کو بھی لے لیں. یہ خطبہ شکشکیہ کی جو اسانید ہیں اب اس کو بھی لوں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ علم الجرح و تعدیل کے اعتبار سے بھی میں چاہوں گا کہ حق ادا کیا جائے، اس پر گفتگو کی جائے. اب آپ کو اندازہ ہوگا اس لیے تواتر کا انکار کیا علامہ ابن میثم نے کہ تواتر ثابت ہی نہیں ہے. شیعہ کی اپنی کسی کتاب سے تواتر ثابت نہیں ہے اس خطبہ کا. کوئی تواتر کا دعویٰ کرتا ہے تو ڈھکوسلا مارتا ہے، جیسے بغیر سند کے وہ ہر بات مانتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس طرح ڈھکوسلا مارتا ہے. تواتر ثابت ہی نہیں، ابن میثم کی تحقیق. اور وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خطبہ، اب ثابت کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ خطبہ، یہ جو مدرسہ نظامیہ تھا ان کی لائبریری میں، ان کے خزانہ کتب میں کتاب الغارات کی جز ثانی کے طور پر میں نے اس کو دیکھا تھا، پڑھا ہوا تھا. ایک صاحب کہتے ہیں صفحہ 40 سید ابن طاؤس الحسنی نے اس کو بیان کیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب الغارات کے عنوان سے اس کے جز ثانی میں یہ سیدنا علی شیر خدا کے حوالے سے موقع بیان کر کے اس خطبے کا تذکرہ میں نے مدرسہ نظامیہ عتیقہ جو تھا اس کے مخزن میں نے دیکھا تھا، یہ خطبہ پڑھا تھا. لو ایک تو یہ ثبوت ہے، سن لیں ذرا کس قسم کے مذہقہ خیز ثبوتوں پر مدار قائم کیا ہے اور اس کو دلیل بنا لیا ہے خلافت راشدہ کو رد کرنے کی اور مولا علی شیر خدا کے خلاف معاذ اللہ خلافت کی حق تلفی اور ظلم کے عقیدے کو بڑھانے کی. اگر عقیدے اس طرح بنتے ہیں تو اللہ ہی معاف کر دے. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی تھی. اب کوئی پتہ نہیں وہ کس نے لکھا تھا. وہ سید رضی ان کی ولادت سے پہلے تھے، یعنی سید مرتضیٰ الموسوی، مرتضیٰ جو سید شریف المرتضیٰ اور ان کے بھائی سید رضی، یہ دو بھائی ہیں. کوئی کہتا ہے سید شریف المرتضیٰ نے جمع کیا، یہ بعض کہتے ہیں سید رضی نے جمع کیا. وہ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کی ولادت سے پہلے میں نے اس مکتبہ میں مخزن میں دیکھا تھا مدرسہ نظامیہ کے. اب وہ کس کی کتابت تھی، کاتب کون تھا، کس نے لکھا، کچھ خبر نہیں ہے، بس مان لیا چونکہ مولا علی شیر خدا کا نام درج کر دیا اس میں، ان کا خطبہ ہے اور ہے خلفائے راشدین کے خلاف، تو اس سے بڑھ کے ماننے کی اور دلیل ہی کوئی، اور کیا دلیل ہونی چاہیے؟ مولا علی شیر خدا کا نام ہو اور خلفائے راشدین کے خلاف بات ہونی چاہیے، بس بلا دلیل ہی درست ہے، جائز ہے. یہ تصور بنا لیا گیا. اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کو روایت کیا جو اس کے راوی ہیں، راوی اس میں لکھے ہوئے تھے. اس کے روات میں سے ایک تھے حسن بن علی الزعفرانی، دوسرے راوی تھے اس کے یعقوب بن جعفر بن سلیمان. میں نے دو راوی اس سند میں سے ابھی بیان کیے. اور سب سے پہلے راوی تھے محمد بن علی بن ماجی لویح، یہ پہلا راوی تھا محمد بن علی. اس کے بعد اس نے روایت کیا تھا حسن بن علی زعفرانی سے. اس طرح آگے جا کے پھر یعقوب بن جعفر بن سلیمان. یہ تین راویوں کا اور بھی ہیں، میں نے آپ کو تین راوی چن لیے. یہ روایت کرتے تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہے. اب اس پر شیعہ حضرات کی اپنی اسماء اور رجال کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ وہ ان راویوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک تو خطبہ کسی کاتب کا لکھا ہوا مکتبہ مدرسہ نظامیہ میں پڑھا ہوا پایا، یہ ثبوت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کا ہے. آپ دیکھتے آئیے. پھر راویوں کے جو نام لکھے ہوئے کس نے لکھ دیے، کس نے سند بنا دی، کوئی تحقیق نہیں ہے. مگر جو روایت اب تمام کتب شیعہ میں آ گئی، نہج البلاغہ میں روایت نہیں ہے درج سند، میں نے کلیئر کر دی، اس میں تو سند ہے ہی نہیں. یہ تو دوسری کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ اس خطبہ شکشکیہ کی سند. تو یہ جو محمد بن علی جو سب سے پہلے راوی تھے، اب اس پر شیخ صدوق جن کا حوالہ میں پیچھے دے چکا ہوں، جو چوتھی صدی ہجری کے جو عالم ہیں، چوتھی صدی ہجری کے شیخ صدوق، ان کی کتاب علل الشرائع جو پچھلی نشست میں کوٹ کر چکا ہوں،
کہ جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے کسی زد و کوب اور سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ کرنے کا ذکر پورے بیان علالت فاطمۃ الزہرا تا وفات فاطمۃ الزہرا میں نہیں کیا۔ یہ وہ شیخ صدوق ہیں، علل الشرائع، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لا یوجد لہو توثیق، وہ کہتے ہیں میں نے کل کتابیں چھان کے دیکھ لی ہیں، مجھے محمد بن علی بن بابویح اس کی کوئی سکہ ہونے کی کوئی خبر کہیں سے نہیں ملی، یہ کون ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، توثیق نہیں مل سکی۔ یہ بیان جلد اول صفحہ 150 ہے، یہ پہلے راوی ہیں اس خطبہ شکشکیہ کے۔ شیعہ اسماء الرجال کی کتاب شیخ صدوق کی علل الشرائع جلد اول صفحہ 150 کہتے ہیں لا یوجد لہو توثیق، ان کی ثقافت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ آگے آئیے، دوسرے بہت بڑے عالم الحاج مرزا ابراہیم الخوئی شیعہ اسماء الرجال کے عالم ہیں، اور ان کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث۔ معجم رجال الحدیث میں مرزا ابراہیم الخوئی کہتے ہیں کہ یہ جو محمد بن علی نامی شخص ہے یہ ضعیف تھا، اس کی روایت ثقہ نہیں ہے، یہ پہلا راوی ہے خطبہ شکشکیہ کا۔ اہل سنت تو نہیں کہہ رہے، یہ تو شیعہ اسماء الرجال کے خود علماء محققین کہہ رہے ہیں۔ دوسرا راوی میں نے کوٹ کیا حسن بن علی زعفرانی، محمد بن علی نے حسن بن علی زعفرانی سے روایت کیا۔ اب حسن بن علی زعفرانی جو دوسرا راوی ہے، معجم رجال الحدیث، یہی کتاب الخوئی کی اسماء الرجال کی جلد 6 صفحہ 71، وہ حسن بن علی زعفرانی کی کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول ہے، اس کے بارے میں کچھ حال کا پتہ نہیں ہے۔ ذرا خطبے کی سند کا حال دیکھ لیں، پہلا راوی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اور اس کی ثقافت کی خبر نہیں ملی، اس کے بعد دوسرا راوی کہتے ہیں یہ مجہول الحال ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ پھر تیسرا راوی ہے، میں نے آگے ذکر کیا، یعقوب بن جعفر بن سلیمان، یہ بھی یہی اسماء الرجال کی کتاب شیعہ حضرات کی معجم رجال الحدیث جلد 21، بہت بڑی کتاب ہے، جلد 21 صفحہ 141، کہتے ہیں یہ بھی مجہول ہے۔ تو مجہولوں کی سند ہے اور جہالتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک دوسری روایت، اس روایت میں محمد بن ابراہیم بن اسحاق الطالقانی، ان سے بھی انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ ان سے بھی مروی ہے، محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی۔ اور پھر آگے دوسرا راوی اس سند میں، دوسری سند میں یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، یہ اس سند میں دوسرا راوی ہے۔ اب ان کا حال سن لیجئے، دوسری سند کا بھی حال سن لیجئے۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق الطالقانی، اس پر پھر معجم رجال الحدیث میں درج ہے لا یوجد لہو توثیق، اس کے سکہ ہونے کی بھی کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ بھی سکہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تھا شیعہ، دلالت اس پر ہے کہ تھا یہ شیعہ، اور شیعہ بھی تھا اور اس کے سکہ ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔